ایک وقت کا قصہ ہے، بھوڈانپور نامک گاؤں میں ایک مچھوارا رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹا تھا۔ مچھوارا بہت غریب انسان تھا اور دریا پر جاتا اور وہاں سے مچھلیاں پکڑتا اور انہیں بازار بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا، اور وہ پیسے لا کر اپنی بیوی کو دے دیتا۔ لیکن کچھ دنوں سے عجیب ہی ہو رہا تھا۔ مچھوارا دریا پہ مچھلیاں پکڑنے جاتا لیکن کوئی بھی مچھلی کانٹے میں نہیں آتی۔ مچھوارا بہت پریشان تھا۔ بیگم کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں آج کل کیا ہو رہا ہے، کوئی مچھلی بھی کانٹے میں نہیں پھنس رہی، بہت عجیب بات ہے۔ آپ اگر مچھلیاں نہیں پکڑیں گے تو ہم اپنا گزارا کیسے کریں گے؟ اللہ مالک ہے، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے۔ یہ کہہ کر مچھوارا دریا پر دوبارہ مچھلیاں پکڑنے گیا۔ لیکن اب بھی کوئی مچھلی کانٹے میں نہیں آئی۔ مچھوارا بہت دکھی ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مچھوارا خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اسے اس کا دوست ملا۔ وہ بھی مچھلیاں پکڑنے دریا پر جاتا تھا۔ یار بہت پریشانی ہے، آج کل کوئی مچھلی کانٹے میں نہیں پھنس رہی۔ یہ سن کر اس کا دوست بولا، یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے ساتھ بھی پچھلے کچھ دنوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں جب بھی دریا سے مچھلیاں پکڑنے جاتا ہوں تو کوئی بھی مچھلی کانٹے میں نہیں آتی۔ یہ سن کر مچھوارا بولا، یار پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح تو پریشانی بہت بڑھ جائے گی۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا، یار میں نے سنا ہے پہاڑ کے اس پار دوسرے دریا پر بہت ساری مچھلیاں ہیں، ہمیں ادھر جانا چاہیے مچھلیاں پکڑنے۔ لیکن یار وہ تو بہت دور ہے، ہم روز کیسے جایا کریں گے؟ یار ہم ایک بار وہاں جا کر کافی ساری مچھلیاں پکڑ کر لائیں گے تاکہ ہم ان مچھلیوں کو بیچ کر ایک ماہ تک اپنا گزارا کر سکے۔ اس طرح ہم ایک ماہ بعد وہاں دریا پر جایا کریں گے۔ یہ سن کر مچھوارا بولا، ٹھیک ہے، میں اپنی بیگم سے بات کرتا ہوں، پھر کل ہم وہیں چلتے ہیں مچھلیاں پکڑنے۔ یہ کہہ کے مچھوارا اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہا، بیگم اب مجھے دوسرے دریا پر ہی مچھلیاں پکڑنے جانا پڑے گا، کیونکہ اب اس دریا میں مچھلیاں نہیں ہیں۔ میرا دوسرا دوست بھی میرے ساتھ وہاں مچھلیاں پکڑنے جائے گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی بولی، ٹھیک ہے، آپ اللہ کا نام لے کر جائیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ اگلے دن مچھوارے نے اللہ سے دعا مانگی اور اپنے دوست کے پاس پہنچ گیا جو گھر سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر دونوں کشتی پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف نکل گئے۔ ابھی وہ دریا کی طرف جا ہی رہے تھے کہ ایک دم ایک مچھلی پانی میں سے نکل کر ان کی کشتی پر آ گئی۔ واہ یار، یہ دیکھو کتنی بڑی مچھلی ہے، یہ مچھلی ہمیں اللہ نے دی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا دوست بولا، یار ہم نے بہت سفر کر لیا ہے، کیوں نہ ہم دریا کے اس کنارے جا کر اس مچھلی کو بھون کر کھا لے، مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم پہلے اس مچھلی کو کھاتے ہیں پھر آگے دوسرے دریا کی طرف جائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے جانے لگے۔ کچھ دیر بعد دونوں دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ کچھ آگے آنے کے بعد دونوں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں دو آدمی زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ ایک کی گردن کٹی ہوئی تھی اور دوسرا زندہ تھا، مگر وہ بے ہوش تھا۔ پھر انہوں نے اسے جگایا تو وہ اٹھ گیا۔ بھائی تم یہاں کیسے ہو اور اس تھیلی کے اندر کیا ہے؟ پھر اس آدمی نے انہیں سارا ماجرا بتایا کہ اس تھیلی میں سونا ہے اور یہ شخص مجھے سونا لوٹنے کی وجہ سے اغوا کر کے یہاں لایا تھا اور یہ مجھے مارنے ہی والا تھا، مگر اللہ نے مجھے بچا لیا اور اسے اس کی چھری خود ہی لگ گئی اور وہ مر گیا۔ اللہ نے آپ لوگوں کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ بھائی ہم نے آپ کی مدد نہیں کی بلکہ اس مچھلی نے آپ کی مدد کی ہے، ہم تو اس مچھلی کو کھانے یہاں آئے تھے، بے شک اللہ نے ہی یہ مچھلی آپ کی مدد کے لیے ہمارے پاس بھیجی تھی۔
پھر اس آدمی نے مچھوارے کو سونے کی تھیلی انعام کے طور پر دے دی اور پھر وہ تینوں واپس خوشی خوشی کشتی میں بیٹھ کر گاؤں جانے لگے۔ نتیجہ: بے شک مشکل وقت میں خدا ہی مدد کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے ایک پہیلی کا جواب کمنٹ